بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس امت میں بہت صلاحیت رکھی ہے۔ ایک ایک امتی صلاحیت کا مالک ہے۔ نبی یہ چاہتے ہیں کہ ان کی صلاحیتیں جو ہیں، امت کی صلاحیتیں حق پر لگیں۔ وہ اپنی زندگی کو کسی کا اعلی کار نہ بنائیں۔ کیونکہ جب آدمی اپنی زندگی کو مقصد پر نہیں لگائے گا تو وہ کسی کا اعلی کار بنے گا یا اپنے نفس کا غلام بنے گا، اپنی خواہش کے تابع ہوگا۔ جی ہاں، اس لیے اپنی صلاحیتوں کو امانت سمجھنا ہے۔ اللہ نے ایسا ہی بنایا ہے آدمی کو۔ ایک ایک آدمی ایک دنیا ہے، یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کیا نہیں ہے، ایسے ایک ایک آدمی ایک دنیا ہے۔ اتنی طاقت اللہ نے اس میں رکھی ہے۔ ہاں، اور یہ طاقت ساری کی ساری مقصد پر لگنے کے لیے ہے۔ بہت طاقت دی ہے۔ یوں پیدا تو یہ کیا کہ ہم نے انسان کو کمزور پیدا کیا۔ جی ہاں، وہ کمزور ہے، اس کی بناوٹ میں یہ کمزور ہے، لیکن اس میں صلاحیت اتنی ہے کہ یہ فرشتوں سے بھی آگے جائے گا۔ مجھے یہ کہنا ہے کہ نبی کی نظر لوگوں کی صلاحیت پر ہوتی ہے۔ اس لیے نبی کسی کا دشمن نہیں، وہ نبی سے لوگ دشمنی کریں گے، یہ ہے، اس سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ نبی سے، نبی کے کام سے لوگ دشمنی کریں گے ہر زمانے میں، اور صرف انسان نہیں، جن بھی دشمنی کریں گے، یہ ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ۔ یہ بات کہ مجرم لوگ جنوں کے، انسانوں کے، یہ نبی سے دشمنی کریں گے، ان کے کام سے دشمنی کریں گے۔ یہ اللہ نے نبی کو بتایا۔ اس لیے دین کے کام سے مخالفت، دین کے کام میں رکاوٹ آنا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، چلی آ رہی ہے۔ ہاں، چلی آ رہی ہے۔ بچپن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تب آپ کو لوگ قتل کرنے کا سوچ رہے تھے۔ ہاں، کیونکہ ان کو معلوم تھا پہلی کتابوں سے کہ یہ بچہ ہے مگر یہ نبی بنے گا، یہ لکھا ہے۔ تو بچپن سے آپ کو مار ڈالنے پر لوگ پیترے رچتے تھے۔ آخر تک یہی رہا۔ آپ کو زہر دیا، آپ پر جادو کیا، اعلیٰ قسم کا زہر دیا تھا۔ بہت سخت زہر تھا۔ جیسے کوئی آدمی نے کوئی غلط چیز کھا لی ہو تو موسموں میں وہ چیز اثر کرتی ہے۔
تو ایسے وہ زہر موسموں میں اثر کرتا تھا، جو خیبر میں آپ کو دیا تھا ہر سال ایسے زہر تھا وہ۔ یہ جادو کیا تھا، وہ بھی اعلیٰ قسم کا تھا، رقم دی تھی جادو والے کو، 3 دینار دیے تھے سونے کے۔ تو وہ جادو بھی بہت تیز تھا، 6 مہینے تک رکھا اس کا اثر۔ پھر قرآن شریف کی آیتیں اتری، سورہ فلق، سورہ ناس، اور پورا قصہ وہی سے آپ کو بتایا گیا کہ آپ پر جادو ہوا ہے، اور جادو کا سارا سامان فلاں کنویں میں ہے، دبایا ہے، اسے نکلواؤ۔ تو یہ میں اس لیے کہہ رہا کہ یہ چیز پرانی ہے۔ کہ حق کے ساتھ دشمنی کرنا، حق کو بدنام کرنا، حق کو بدنام کرنا، حالانکہ یہ دین حق ہے، سچا ہے، کتاب سچی، اللہ سچا، رسول سچا، سب سچا، پھر بھی کیچڑ اڑانا۔ یہ بات ہم کو سمجھائی ہے تاکہ کام کرنے والے صبر کریں، گھبراویں نہیں، اپنا کام کرتے رہیں۔ کام ہی کام کا علاج ہے۔ کام کا علاج کام چھوڑنا کام کا علاج نہیں، کام ہی کام کا علاج ہے۔ کہ کام کریں گے تو علاج ہو جائے گا، کہ کام کا علاج ہے۔ تو میں کہہ سکتا ہوں نبی کے دشمن انسان بھی ہوئے، جنات بھی ہوئے، جن بھی آپ کے دشمن تھے۔ جیسے جن مسلمان ہوئے، ایمان لائے، 6 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کا اجتماع کیا تھا۔ ان کے مجمع میں جا کر کے ان کو تبلیغ کی ہے، اسے 6 مرتبہ ہوا تھا۔ کیونکہ آپ جنوں کے لیے بھیجے گئے ہیں اور انسانوں کے لیے بھی بھیجے گئے ہیں، اس لیے جن ایمان لائے تھے، اپنے مسائل بھی لاتے تھے حضور کے پاس، جیسے آپ لوگ مسائل لاتے ہیں، بھئی یہ ہو گیا کیا کریں، ہوتا ہے نا، اپنے بڑوں کے پاس مسائل لے جاتے ہیں، بھئی یہ مسئلے ہیں، اس کے بارے میں بتائیے ہم کیا کریں، وہ بھی لاتے تھے۔ اور ان میں دشمن بھی تھے، جنوں میں دشمن نکلنے والے۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کریں، یہ ہمارے پاس اس کا علاج ہے۔ ورنہ ہم کتنوں کو جواب دیں گے، کتنوں کے ساتھ الجھیں گے، کتنوں کے ساتھ لڑیں گے، اتنی کون طاقت ہے، اور پھر ان پہ لڑنے جائیں تو پھر ہم اپنا کام کب کریں گے؟ سمجھدار آدمی نہیں الجھتا، صبر کرتا۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں سے ہیں جو سرہند میں دفن ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ نے بہت کام لیا ہے اس ملک میں، لیکن ان کی بھی شکایتیں گئی بادشاہ کے پاس۔ جہانگیر کی حکومت تھی تو جہانگیر نے جیل میں بند کر دیا مجدد صاحب کو گوالیر میں۔ تو مجدد صاحب کے مرید اور ان کے شاگرد بہت تھے، اکیلے نہیں تھے وہ۔ تو شاگردوں نے، مریدوں نے کہا کہ ظلم ہو گیا کہ آپ کو بند کر دیا، ہم بادشاہ کو قتل کریں گے۔ جوش ہوتا ہے نا کہ وہ کیا سمجھتا ہے
اس کے باپ کا ملک ہے. یہ ہمارے زمانوں میں ہاں ہم جہانگیر کو قتل کریں گے تو اس نے کیا سمجھ لیا؟ تو حضرت مجدد صاحب نے فرمایا کہ اس کو قتل مت کرو. یہ کیوں کہ جب تم اس کو قتل کرو گے تو ملک میں فتنہ ہوگا، کیونکہ اس کے بھی حامی ہیں، بادشاہ کے بھی حامی ہیں. جو تم میرے حامی ہو، میری حمایت، وہ ان کی بھی حمایتی ہے، تو پھر فتنہ ہوگا. تو ہم کو فتنہ کی آگ بجھانی پڑے گی، اپنا کام نہیں کر سکیں گے. یہ مجھے اپنا کام کرنے دو. یہ حکمت کی بات کہی کہ پھر آگ لگے تو پھر آگ بجھانی پڑے گی، پھر کام کا ہوگا. اس لیے کہا کہ اس کو تو محل میں رہنے دو، جہانگیر کو مجھے جیل میں رہنے دو. دیکھو اللہ کیا کرتے ہیں. اور تم اس کو مار ڈالو گے تو پھر تم میرے حمایتی اس کی حمایتی لڑیں گے تو نتیجہ ہوگا کہ آگ لگے گی، تو پھر مجھے آگ بجھانی پڑے گی، میں اپنا کام کروں گا. تو ایسے یہ فتنوں کے زمانے میں فتنے کھڑے ہوتے ہیں. تو فتنوں کی آگ بجھے گی تو اپنا کام نہیں ہونے کا. اس لیے ہمیں اپنا کم کرنا ہے. جی ہاں، چاہے کمزور شکل میں ہی ہو، کیونکہ کمزوری کے بعد قوت آئے گی. ہر چیز پہلے کمزور ہوتی ہے، ہاں پھر اللہ اس کو طاقت دیتے ہیں. تو اسے ہر کام پہلے کمزور، پھر دھیرے دھیرے وہ اللہ کی طاقت سے اللہ تعالیٰ اس کام کو بھی طاقت پہنچائے گا، اس کی رکاوٹیں ختم ہو جائے گی، اس کی مددیں آئے گی، اس کی برکتیں آئے گی. یہ ہونے والا ہے. ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ گھبرائیں نہیں، دشواری کے پیچھے آسانی آنے والی ہے، دشواری کے پیچھے آسانی. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت دشواری آئی. کام بھی کرنا ہے، گھر میں سے جو ہے خدیجہ کا انتقال ہو گیا، 4 لڑکیاں ہیں گھر میں، ابو طالب کا انتقال ہو گیا جو مدد میں رہتے تھے. ایمان تو نہیں لائے تھے لیکن ڈھال تھے، آپ کے لیے ایک ڈھال بنے ہوئے تھے. ان کا اثر بہت تھا. تو وہ بھی نہیں رہے، خدیجہ بھی نہیں رہی، تو گھر میں بھی کوئی نہیں ہے، باہر بھی کوئی نہیں ہے، اور دشمنی بڑھ گئی کیونکہ اب کوئی ڈھال نہیں ہے. اور حکم بھی آیا 3 سال کے بعد کہ کھل کے دعوت دیجئے. پہلے چھپ کے دعوت دیتے تھے، تو حکم آیا کہ کھل کے دعوت دو. اور گھر میں کوئی نہیں ہے، اور وہ ڈال جو بنے ہوئے تھے چچا وہ بھی اڑ گئے. ایسا ہوا ایک دم، دونوں صدمے آ گئے. اس لیے اس سال کو عام الحزن کہا گیا، غم کا سال. اب کون سہارا ہے کہ اللہ سہارا ہے، اللہ سہارا ہے. آپ کام کرو. واللہ یعصمک من الناس، اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت کرے گا. اللہ نے یہ کہا، اللہ لوگوں سے آپ کو بچائے گا، آپ کام کرو. واللہ یعصمک من الناس. جب یہ آیت اتری تو جو اپنی نگرانی کرتے تھے آپ کی حفاظت کے لیے، ان کو حضور نے چھٹی دے دی کہ تم چلے جاؤ. کیوں کہ میرے اللہ نے میری حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے. تو کام کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ کہ اللہ ہے. اللہ کا دین ہے، اللہ اپنے دین کا مددگار ہے. واللہ ناصر دینہ، حضور نے کہا کہ واللہ ناصر دینہ، اللہ اپنے دین کا مددگار ہے. اس لیے جو دین کی مدد کرے گا اللہ اس کی بھی مدد کرے گا. اصل مددگار تو اللہ ہے اپنے دین کا. یہ دین نہیں مٹے گا، اور یہ امت
نہیں مٹے گی، یہ امت رہے گی، کوئی طاقت اس امت کو ختم نہیں کر سکتی، یہ بات منظور ہو گئی ہے، یہ امت رہے گی، یہ دین بھی رہے گا، یہ قرآن بھی رہے گا، یہ سب اللہ کی حفاظتوں میں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ امت کو اپنی کمی کوتاہی کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت آوے، تکلیف آوے، ان کے گناہ، یہ تو ہوگا، ہاں، اس لیے اپنی اصلاح کی طرف توجہ بھی کرنی ہے، جی ہاں، تاکہ اللہ کی مدد جو آتی ہے وہ آتی رہے، نہ کمی کوتاہی کی وجہ سے وہ مدد بعد مرتبہ اٹھ جاتی ہے۔ یہ صحابہ کے دور میں بھی ایسا ہوا ہے کہ ان کی کمی کوتاہی کی وجہ سے وہ مدد رک گئی، پھر جب اصلاح ہو گئی وہ مدد آ گئی۔ تو یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، ایسی چیزیں ہوتی رہے گی۔ نبیوں کے دشمن ہوں گے جنات بھی، نبیوں کے دشمن ہوں گے انسان بھی، یہ آپ کو پہلے سے بتایا گیا، تو کہ نبی نہ گھبراوے، نبی نہ گھبراوے، کیوں کہ اللہ مدد کرنے کے لیے کافی ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، کہ اللہ مدد کے لیے کافی ہے، ہدایت دینے کے لیے اللہ کافی ہے، اسی کے حد میں ہے، یہ بتایا قیامت تک کے لیے اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا۔ زمین آسمان میں کوئی دوسرا خالق نہیں ہے، کوئی دوسرا مالک نہیں ہے، یہ طے ہے بات۔ تو اس لیے میرے دوستو، میں یہ کہ امت میں اللہ نے بہت صلاحیتیں رکھی ہے، ایک ایک آدمی، اور نبی اپنی دعوت میں یہ چاہتا ہے کہ یہ صلاحیتیں حق پر لگے، نہیں تو یہ برباد ہو جائے گی۔ ہاں، دنیا کمانے میں، دنیا کے استعمال کرنے میں یہ برباد ہوگی، دنیا کی زینت کی وجہ سے برباد ہوگی یا دنیا داری کی محنت کی وجہ سے برباد ہوگی، کہ یہ صلاحیتیں حق پر لگ جائے۔ اس لیے نبی اپنا کام صبر اور ثبات کے ساتھ کرتے تھے، صبر بھی کریں گے اور اپنے کام پر ثابت قدم بھی رہیں گے اور اللہ کی مخلوق کی ہمدردی کریں گے۔ دعوت کا کام ہمدردی کی وجہ سے ہوتا ہے کہ سب جو ہیں حق پر آ جائیں، سب جنت میں چلے جائیں، کوئی بھی دوزخ میں نہ جائیں، ہمدردی کے ساتھ۔ اس ہمدردی میں نبی جو ہیں وہ اخلاق برتتے ہیں، لوگوں کے ساتھ درگزر کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں، اور طلب اتنی ہوتی ہے کہ ایک ایک آدمی اس کام پر لگ جائے۔ تو اس طلب کے ساتھ ہم کام کریں، یا ہو سکتا ہے ہم کسی آدمی کو دعوت دے کر کام میں لگائیں، وہ صلاحیت میں ہم سے بھی زیادہ ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، تو اس کی صلاحیت لگ جائے گی اور اللہ کے دین کو قوت مل جائے گی اور کام آگے بڑھ جائے گا۔ اس لیے امت کی صلاحیتوں کو دیکھنا ہے، امت کی خوبیوں کو دیکھنا ہے، اور یہ خوبیاں صلاحیت دے کر ان کو کام پر لگانا، اپنے آپ کو بھی کام پر لگانا، ان کو بھی کام پر لگانا۔ اس طرح محنت ہوتی ہے تو مخالف موافق ہو جاتا ہے، دشمن دوست ہو جاتا ہے۔ جب دعوت اخلاص سے دی جاتی ہے تو اس کا یہ اثر ہوتا ہے کہ تمہارا دشمن تمہارا دوست ہو جائے گا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بہت پکے دشمن تھے حضور کے ساتھ، پکے دشمن، وہ بہادر آدمی، میدانی آدمی ہے، ہاں معمولی نہیں ہے، میدانی آدمی ہے، جی ہاں، قریش میں بہت بہادر، لیکن آپ کے دشمن، جی ہاں، سوچتے رہتے تھے کیا موقع ملے تو قتل کروں۔ ایک دفعہ آپ میدان میں تھے
تو ان کو موقع چک گئے، تو اپنے ساتھیوں کہا ٹھہر جاؤ، ابھی اثر پڑیں گے، کیونکہ یہ نماز چھوڑتے نہیں ہیں، یہ کہا یہ نماز چھوڑتے نہیں ہیں، نماز تو پڑھیں گے، جب یہ نماز پڑھیں ہم ان پر ٹوٹ پڑیں گے، یہ کہا، یہ طے کیا تھا۔ اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے صلاۃ الخوف کا حکم نازل کیا، تو وہ قابو نہیں پا سکے آپ کی جماعت کو قتل کرنے پر، اور یہ کہنے لگے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ آدمی جو ہے اس کی اوپر سے حفاظت ہوتی ہے، کہا یہ ان کا جملہ ہے، ان الرجل ممنوع، یہ آدمی ایسا ہے کہ اس کی حفاظت اوپر سے ہوتی ہے۔ وہ یہ بات صحیح تھی، کیونکہ وہ سمجھدار آدمی تھے، خالی دشمن نہیں تھے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتی تھی کہ اس کی صلاحیت حق پر لگے، دشمن ہے لیکن آپ ان کو پہچانتے تھے۔ تو جب حدیبیہ کے موقع پر آپ عمرہ کے لیے گئے اور صلح ہو گئی تھی گزشتہ سال کہ اس سال لوگ آئیں گے، عمرہ کریں گے، 3 دن کا ویزا ہے، اس کے بعد پھر ان کو نکالنا ہے 3 دن کے بعد، 3 دن کے لیے کہا تھا، 3 دن کا اپنا عمرہ کر لو، پھر تمہیں نہیں رہنے دیں گے، تو یہ قرار ہو گیا کہ 3 دن یہ مکے میں رہے۔ تو خالد کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ یہ مکے میں آوے اور یہ عمرہ کرے، ہم تو وہ اپنے غیرت کے مارے مکے سے چلی گئی کہ ان کو میں دیکھنا نہیں چاہتا۔ جب حضور نے عمرہ کیا تو ان کے بھائی تھے ولید ابن ولید، وہ مخلص تھے، مومن تھے، ان سے پوچھا بھائی کہاں ہے، یہ پوچھا بھائی کہاں ہے، تو ان کو تو معلوم تھا کہ میرا بھائی جو ہے آپ کی وجہ سے چلا گیا ہے، لیکن صحابہ میں ادب بہت تھا، تو یہ نہیں کہا کہ یوں ہوئے کہ وہ آپ کی وجہ سے چلا گیا، بلکہ یوں کہا کہ یاتی بہ اللہ، یا رسول اللہ وہ تو ہے نہیں، اللہ اس کو لائے گا، اس طرح ایک جواب دیا۔ تو اس پر حضور نے فرمایا کہ اتنا سمجھدار آدمی ہے، اگر یہ اپنی صلاحیت ہمارے کام پر لگاویں تو ہم تو اس کی قدر کریں، ہم تو اس کو آگے آگے رکھیں، یہ بات فرمائی۔ ان کے بھائی نے وہ لکھ کر کے وہاں بھیجی جہاں وہ تھے، تو انہوں نے وہ پڑھا، وہ سمجھدار تو تھے ہی پہلے سے، خالی لڑنے والا آدمی نہیں تھا۔ تو جب یہ کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو تیرے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں اور تیرا یہ حال ہے، یہ پرچہ دے، تو جب انہوں نے پرچہ پڑھا تو نرم پڑ گئے۔ پھر ان کو خواب آیا خالد بن ولید کو، اللہ تعالیٰ کو جب کوئی کام کرانا ہوتا ہے تو اللہ اس کے اسباب پیدا کرتے ہیں، اس لیے گھبرانا نہیں چاہیے کہ بنجر زمین میں سے آباد زمین پر گئے، یہ خواب دیکھا کہ ایک زمین ہے، بنجر ہے بالکل، ہوائیاں اڑ رہی ہے، اس کے بعد بجائے وہ ایک سرسبز اور آباد زمین پر گئے، یہ خواب آیا۔ تو پھر انہوں نے اپنے رویے پر غور کیا، تو ان کو یہ سمجھ میں آیا کہ میری رائے جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، اب مجھ کو اپنی رائے بدلنی چاہیے، اس لیے انہوں نے طے کیا کہ میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ اور خواب کی تعبیر ابو بکر سے پوچھوں گا، ابو بکر خواب کی تعبیر بتاتے تھے۔ تو پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب میں تو مدینہ جاؤں گا۔ سن 7 ہجری پوری ہو رہی تھی، ذی القعدہ میں اپنے عمرہ کیا تھا 7 میں، تو پھر وہ ہجری 8 میں پھر انہوں نے مدینہ جانے کا فیصلہ کر لیا، اور ان کے جو دوست تھے اس کام کے ان سے ملے، عمرو بن عاص سے ملے، عثمان بن طلحہ سے ملے،
یہ سب ان کا گروپ تھا بڑے بڑا. وہ کہا کہ میں نے تو مدینہ جانا طے کیا ہے، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم بھی چلیں گے. پھر یہ تینوں پہنچ گئے مدینہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی کہ یہ آ رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مکے نے اپنے جگر پارے ڈال دیے، اب مکے میں کوئی جگر نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، ختم ہو گیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا استقبال کیا اور یہ لوگ ایمان لائے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے. جی ہاں، عمرو بن عاص نے بیعت کے لیے ہاتھ بڑھایا، پھر ہاتھ کھینچ لیا. تو فرمایا کیا بات ہوئی؟ کہ میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں بیعت میں، پھر آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤں گا. کہ کیا شرط لگا؟ کہ میں نے بہت کچھ ایسی کارروائیاں کی ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، اس پر میں بیعت کروں. تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تمہارے اسلام لانے سے معاف کرے گا، اللہ تمہارے ہجرت کرنے سے معاف کرے گا، اللہ تمہارے حج کرنے سے معاف کرے گا، تمہارے لیے معافی ہے. تو مجھے یہ کہنا کہ ہمارے کام میں ہم لوگوں کی صلاحیتوں کو لگانے کی فکر میں رہیں. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خالد دشمن ہے لیکن اس کی صلاحیت کو لگانا ہے. ہاں، اس لیے ان کی قدر کی تو اللہ تعالیٰ ان کو لگا جائے. پھر ابو بکر نے اندر خواب کی تعبیر بتائی کہ بنجر زمین وہ تیرا شرک، تو پہلے شرک میں تھا، تو بنجر زمین تیرا شرک ہے، اور آباد زمین یہ اسلام ہے جس میں اللہ تجھ کو اس میں لایا ہے. تو میں نے کہا اس امت میں اللہ نے بہت صلاحیتیں رکھی ہے، ایک ایک آدمی بس وہ اپنی صلاحیتوں کو حق پر لگاوے. یہ حدیث میں ہے الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، کہ لوگ اپنی جگہ ایسے قیمتی ہیں جیسے سونے چاندی کی کانیں ہوتی ہیں زمین میں. ایسا ایک ایک آدمی سونے چاندی کی کان کی طرح قیمتی ہے. ہاں، کہ اگر یہ کام کرے گا تو بڑے بڑے کام کر لے گا، بڑے بڑے راستے کھول دے گا، اور بڑے بڑے لوگوں کے کام پر آنے کا ذریعہ بن جائے گا. اور ایک بات ہے میرے دوستو، سب سے زیادہ طاقتور تو اللہ ہے، قدرت والا ہے، وہ اپنے کام قدرت سے کرتے ہیں. اس لیے کہا کیا نبی کو بار بار ہدایت وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاهُمْ. قرآن کا آپ پڑھیں گے کہ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاهُمْ، اس کا ظاہر ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے خواہش کی پیروی مت کرنا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خواہش کی کہاں پیروی کرتے تھے؟ مطلب یہ تھا کہ ان کی مخالفتوں سے متاثر مت ہونا. یہ کہا کہ ان کی آپ کی مخالفتیں ہوگی، کہ ان کی مخالفتوں سے متاثر مت ہونا. یہ نبی کو بار بار ہدایت. کیوں؟ کہ اصل مدد کرنے والا اللہ ہے، وہ آپ کے ساتھ ہے. ایسے آج بھی ہے کہ اصل مدد کرنے والا کون ہے؟ کہ وہ تو اللہ ہے، کہ وہ تو اللہ کام کے ساتھ ہے، کہ جو کام کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا، جو کام کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا. تو یہ کام میرے دوستو اللہ کی مددوں سے چلا ہوا ہے. ہر زمانے میں اللہ نے کام کرایا ہے اپنے بندوں سے، اپنی مدد سے کرایا ہے. کام کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے جو کام کرے اور اللہ کی مدد کا یقین نہ کرے وہ فاسق ہے. یہ کام کے ساتھ تو اللہ کی مدد ہے. اس لیے میرے بھائیوں کام کے ساتھ اللہ کی مدد ہے. اپنی طرف سے کام میں کمی نہیں آنی چاہیے.
اس لیے کہتے ہیں کہ کام بھی کرو استغفار بھی کرو، کام بھی کرو استغفار بھی کرو، ہر نبی کو حکم ہے۔ آپ نبی کی دیکھیں ان کی زندگی میں استغفار ہے، معافی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ نوح علیہ السلام کی دعا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، یہ سب ان دعاؤں میں جو قرآن شریف میں نازل ہوئی ہے کہ وہ استغفار کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت استغفار کرتے تھے، ایک مجلس میں 100 مرتبہ، ابن عمر فرماتے تھے۔ تو استغفار بھی کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ استغفار کے وظیفہ کی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ سے معافی مانگنی ہے، قصور معاف کرانے ہیں کہ اللہ ہمارا کوئی قصور ہے، وہ ہے ہی قصور، کون کہتا کہ قصور نہیں ہے، تو آپ ہمارے قصور معاف فرما دیں۔ اہتمام سے اللہ سے اپنے قصوروں کی معافی مانگے تنہائیوں میں، اہتمام سے تنہائیوں میں اللہ سے دعا مانگے، اللہ سے مدد مانگے، اللہ سے آخرت مانگے، کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اللہ نے یہ ہتھیار ہر ایمان والے کو دیا ہے کہ اس کو زندگی میں حالات آئیں گے، اس حالات کا مقابلہ کرنا پڑے گا، تو حالات کا مقابلہ کس سے کرے کہ دعا سے۔ اسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا کہ میں نے دعا سے، بندوں کی دعا پر بڑے بڑے کام کیے ہیں، بڑے بڑے کام۔ دعا کی ابتدا آدم علیہ السلام سے ہوئی ہے۔ آدم علیہ السلام کا مسئلہ مشکل ہو گیا جنت میں، بھول ہو گئی تو جنت میں پریشان ہو گئے۔ ہاں، کون مدد کرے؟ اللہ نے منع کیا تھا کہ اس کے درخت کے پاس نہیں جانا، وہ کھا لیا، شیطان کے نے ایسا چکمہ دیا۔ اب اللہ کی طرف ہے کہ میں نے منع نہیں کیا تھا، یہ آئی تمہیں کہ میں نے منع نہیں کیا تھا، اب کون بچاوے؟ تو پھر اللہ نے ہی دعا سکھائی، معافی کی دعا اللہ نے ہی سکھائی۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، اللہ نے آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کچھ کلمات لے لیے، سیکھ لیے، اس کلمات سے دعا مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا، وہ دعا سکھائی۔ یہ دعا اللہ نے سکھائی کہ یہ دعا مانگو تاکہ تمہارا قصور معاف ہو جائے۔ یہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کا نبیوں کے ساتھ کہ ان کے کام دعاؤں سے بنیں گے، ایسے قیامت تک یہ ہے۔ اس لیے کہا ہے ایمان والوں کو دعاؤں کا ہتھیار دیا ہے کہ اپنی دعائیں مانگیں، دعائیں سیکھیں کہ کیا مانگنا ہے اس وقت، دعائیں مانگیں کہ دعا بڑی چیز ہے، کہ دعا سے اللہ نے بڑے بڑے کام کیے ہیں پہلے زمانے میں۔ جی ہاں، اس لیے ہم کو بھی دعائیں سکھائی ہے کہ کام بھی کرو دعا بھی مانگو، کام بھی کرو دعا بھی مانگو، کہ کام کرنے سے دعا میں قبولیت آئے گی۔ ہاں، کام کرنے سے دعا میں قبولیت آتی ہے، اور اتنی بڑی قبولیت آتی ہے جتنی بڑی قبولیت نبیوں کی دعا میں ہوتی ہے۔ جب اللہ کے راستے میں اور اللہ کے کام کے لیے صحیح معنی میں جان مان لگائی جاتی ہے تو اس کی وجہ سے دعا میں ایسی قبولیت آتی ہے جیسے نبیوں کی دعا میں قبولیت آتی ہے، کیونکہ دعا نبی کے راستے کی چیز، حضرت فرماتے دعا نبی کے راستے کی چیز ہے، ملک والوں کی چیز نہیں ہے، یہ نبی کے راستے کی چیز ہے۔ اس لیے دعا میں بڑی زبردست قبولیت آتی ہے، اور دعا سے بڑے بڑے کام بنتے ہیں۔ یہ سارا کام دعا سے چلا ہے دنیا میں، اور کون سی طاقت ہے؟ اس کو دعا مانگ مانگ کر کے منظور کروا دیا۔ جی ہاں، مولانا احمد علی صاحب لاہوری، مولانا احمد علی صاحب یہ کہتے تھے کہ مولوی الیاس نے دعا مانگ مانگ کر کے اس کام کو اللہ سے منظور کروا لیا۔
تو اب یہ چلے گا، عام لوگ اس کو لے کر کے چلتے ہیں اور پھر بھی ہو جاتا ہے۔ جو کلمہ سیکھتے ہیں، اتحیات سیکھتے ہیں، وہ لے کے چلتے ہیں، ہاں، اور ہو گیا، یعنی امت کا رجوع اللہ کی طرف ہو گیا۔ کام کا مطلب یہ کرنے والے یہ لوگ ہیں جو اتحیات سیکھتے ہیں، کلمہ سیکھتے ہیں اور کام کرتے ہیں، تو ان کی وجہ سے امت کا رجوع اللہ کی طرف ہو گیا۔ کیوں؟ کہ ایک چیز اللہ نے منظور کر لی ہے کہ یہ کام چلے گا۔ تو پہلے ان لوگوں نے کیا کہ جو اتحیات یاد نہیں ہے، دعا یاد نہیں ہے، لیکن بیچارے وہ پیدل چلتے تھے، بھوکے رہتے تھے، چنے کھاتے تھے، ہاں، تو انہوں نے ایک راستہ بنا دیا، ہاں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے صلاحیت والوں کو کھڑا کیا۔ مولانا اللہ صاحب میں بات والوں سے کہتے ہیں کہ تم کرو، پھر اللہ صلاحیت والوں کو لاوے گا۔ تو جیسے کرتے ہیں آپ لوگ مختلف طبقوں میں کام کرتے ہیں، صلاحیت کی بات ہے یہ کہ تم کام کرو گے تو اللہ صلاحیت والوں کو لاوے گا کہ وہ مختلف طبقوں کو مطمئن کریں گے، مختلف طبقوں کو لگائیں گے، مختلف طبقوں کو مطمئن کریں گے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ ابھی ہم کریں گے تو ہم سے بھی زیادہ صلاحیت والوں کو اللہ لاوے گا، ہاں، ہم اس کا ذریعہ بنائیں گے۔ جی ہاں، اس لیے حدیث شریف میں ہے کہ خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کو اللہ خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بناوے، شر کے مٹنے کا ذریعہ بناوے، کہ جن کی وجہ سے خیر پھیل گئی، شر مٹ گیا، فساد ختم ہو گیا، تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم آنکھوں سے اللہ نے دکھایا ہے کہ مختلف طبقے کام پر آئے اور ان کی زندگیوں میں خیر آئی، وہ عبادت بھی کرتے ہیں، وہ خدمت بھی کرتے ہیں امت کی اپنی جان مال سے۔ جی ہاں، امت کی خدمت کرتے ہیں، امت سے فائدہ نہیں اٹھاتے بلکہ امت کی خدمت کرتے ہیں۔ ایسے ڈاکٹر پیدا ہوئے کہ دوا بھی دے اور مریض کو پیسے بھی دے، یہ دوا بھی لے جا اور یہ پیسے لے جا۔ مجھے کہہ رہے تھے کہ ہمارے ایک دوست ہیں ماشاءاللہ کام میں لگے ہوئے ہیں، کہ مریض آیا، کسی موقع پر انہوں نے یہ بات سنائی تھی بات میں کہ مریض آیا، ٹی بی کا مریض، آخری اسٹیج، اس کی ٹی بی کا آخری اسٹیج تھا، مجھے کہا بس ہے کہ نہیں، بہت کمزور ہو گیا تھا، لیکن میں نے اس کو دوا بھی دی اور پیسے بھی دیے۔ پیسے اس لیے دیے کہ دودھ انڈا استعمال کرنا تاکہ قوت آوے، لیکن وہ مر گیا، مجھے سبق دے گیا، یوں کہا ہے۔ کیا سبق دیا؟ یہ غریب آدمی تھا، مجھے معلوم نہیں کہ غریب آدمی ہے، میں نے اس کو حالت تو اس نے نظر آئی تو دودھ اور انڈا ٹی بی کی بیماریوں کے لیے، قوت کے لیے دیے، لیکن غریب آدمی تھا، گھر گیا تو گھر والوں نے کہا کہ راشن کے پیسے نہیں ہے، تو انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب نے پیسے دیے ہیں، دودھ انڈے کا اس کے راشن لیا ہو۔ اور بعد میں وہ مر گیا کہ مجھے پچھتاوا ہوا، زیادہ پیسے دیتا تو راشن بھی آ جاتا اس کا۔ تو ایسے ڈاکٹر پیدا ہو گئے۔ اس کو اخلاق کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہ دعوت نے یہ اخلاق پیدا کی ہے کہ بجائے کہ اس کی مجبوری سے لوگوں کی مجبوریوں سے کمانا، یہ تو دنیا کا رواج ہے۔ یہ مجبور ہے، کہاں جائے گا؟ یہ تو دنیا کا رواج ہے۔ یہ اس رواج پر نہیں ہے کہ یہ مجبور ہے، مجھے اس کی مدد کرنی ہے۔ اخلاق جو کہتے ہیں کہ جو اپنے بھائی کی پریشانی دور کرے گا اللہ اس کی پریشانی دور کرے گا، جو اپنے بھائی کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا، جو اپنے بھائی کی پریشانی میں اپنے بھائی کی مدد نہ کرے خدا بھی اس کی پریشانی میں اس کی مدد نہیں کرے گا۔ تو یہ اخلاق پیدا ہوتے ہیں دعوت کے محنت صحیح سے، انسانیت اخلاق پیدا ہوتا ہے۔ اور ایک تو بہت نمایاں کہ اس محنت کے ذریعے سے اللہ کے فرائض زندہ ہو رہے ہیں۔ نماز زندہ ہو گئی دنیا میں، بہت نمازی ہو گئے، مسجدیں چھوٹی ہو گئی دنیا میں، یہاں نہیں، دنیا میں
حرم شریف چھوٹا ہو رہا، اتنے حاجی، اتنا عمرہ کرنے والے. ایک دفعہ میں کھڑا تھا، ہمارے ایک ساتھی تھے ڈاکٹر سعید رانا، شاید اب نہیں ہے وہ، تو وہ حرم کے امام سے بات کر رہے تھے کہ دیکھو یہ مجمع، یہ جانتے ہیں آپ، یہ تبلیغ کی وجہ سے ہے. حرم کے امام سے بات کر رہے تھے ڈاکٹر سعید رانا، یہ مجمع جو بڑھ گیا کہ عمرہ کرنے والوں کا، حج کرنے والوں کا، تو کیا کہ تبلیغ ہو رہی ہے کہ فضائل حج میں رمضان کا عمرہ اس کی فضیلت ہے، تو اب لوگ رمضان میں عمرہ کرتے ہیں. حالانکہ ہندو رمضان سب سخت گرمی میں آتا ہے، پھر بھی جاتے ہیں. جی ہاں، تو یہ ہمارے ایک کام کا یہ اثر ہوا ہے کہ فرائض زندہ ہو گئے. نماز، روزہ، زکوٰۃیں بھی الحمدللہ لوگ دے رہے ہیں، اگرچہ پوری زکوٰۃ مسلمان نہیں دیتے ابھی. شریعت کے مطابق جو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے وہ ادا نہیں ہو رہی ہے. یہ بڑی خامی ہے، اس کو اپنی اصلاح کرنے چاہیے کہ اپنے مال کے بارے میں علماء سے پوچھ کر زکوٰۃ دینی چاہیے. کچھ دیا کچھ یہ کافی نہیں ہے. زکوٰۃ ہر سال فرض ہے، حج ایک ہی مرتبہ فرض ہے، تو حج بار بار کرتے ہیں اور عمرے بار بار کرتے ہیں، حالانکہ وہ بار بار نہیں ہے، ایک ہی بار ہے، وہ یہ ہر سال فرض ہے. اس لیے اس کا اہتمام ہونا چاہیے. اس کام کی برکت سے یہ ہوا ہے کہ فرائض زندہ ہوئے ہیں، اخلاق زندہ ہوئے ہیں. جی ہاں، اور ایک چیز کہ اللہ تعالیٰ نے ہر طبقے میں، ہر قوم میں اس کام کو پہنچایا ہے، اور قدرت سے پہنچایا ہے. ہاں، دوسری کوئی طاقت نہیں ہے، اللہ کی قدرت سے کام ہوا ہے کہ ہر طبقے میں. تو یہ گویا ایک طرح سے ایک کھلی دلیل و برہان ہے کہ کام کے ساتھ اللہ کی مدد ہے. یہ دکھایا اللہ تعالیٰ نے. اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے ایک چیز روشن کی ہے تو ہم اپنے آپ کو اس میں اپنی طاقت کے مطابق اپنے آپ کو پکا بنائیں اس کام میں. جوشیلا نہیں بنانا، پکا بنانا. یہ مقصد بنا کر کے اس کے اوپر قائم رہیں اور اللہ سے دعائیں مانگیں، دعاؤں کا خوب اہتمام کریں. تنہائیوں میں دعائیں مانگیں، مقبول اوقات میں دعائیں مانگیں. فرض نمازوں کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، پچھلی رات کو دعا قبول ہوتی ہے، جمعہ کی آخری گھڑی میں دعا قبول ہوتی ہے. جی ہاں، تو مقبول اوقات میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، استغفار کریں، توبہ کریں، اپنے اعمال کو اللہ کی مدد کا ذریعہ بنائیں. وابتغوا الیہ الوسیلہ کا یہ مطلب ہے کہ اعمال کرو کہ اعمال جو ہے مدد کا ذریعہ بنے. جی ہاں، کہ اعمال مدد کا ذریعہ بنتے ہیں. نمازوں سے مدد آتی ہے، روزوں سے مدد آتی ہے، کیونکہ روزہ کھولتے ہوئے دعا قبول ہوتی ہے، نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، صدقہ بلائیں دور کرتا ہے. یہ سب اعمال اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہمارے ساتھ کرے گے. اس لیے اپنے آپ کو ان عملوں میں قائم کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی ہے. ہاں، دعا میں جی نہ لگے تو بھی دعا مانگنی ہے، پھر جی لگ جائے گا. غفلت کی وجہ سے دعا میں جی نہیں لگتا. اس لیے ذکر کی پابندی کریں، تلاوت کی پابندی کریں، استغفار کی پابندی کریں، پھر دعا کی حلاوت اور دعا کی مٹھاس ملے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھنٹوں دعا مانگتے تھے. جی ہاں، یہ دعا ہتھیار ہے، نبیوں کے ذریعے سے دعا کی نعمت ملی ہے. ہاں، اجتماعی دعا جو ہم مانگتے ہیں وہ انفرادی دعا کی تعلیم کے لیے ہے، کیونکہ اجتماعیت ہر وقت آپ کو نہیں ملے گی اور انفرادی ہر موقع ہے آپ کے پاس. آپ کے لیے ہر موقع ہے انفرادی میں. تو مانگیں، اپنے لیے بھی مانگیں، امت کے لیے بھی مانگیں، اللہ سے آخرت بھی مانگیں، دنیا کی خیر بھی مانگیں. جی ہاں،
کہ دعا یہ اس سے بلائیں دور ہوتی ہے. دعا جب اوپر جاتی ہے تو وہ بلاؤں کو نیچے آنے سے روکتی ہے. اس لیے دعا خوب مقدار میں اوپر جانی چاہیے. حدیثوں میں ہے کہ سب سے زیادہ اکرام اوپر دعاؤں کا ہوتا ہے. کہ بندوں کی دعائیں آئی ہیں، ان کی عرضیاں آئی ہیں تو وہ ردی میں نہیں پھینکی جاتی، بلکہ دعاؤں کا اکرام ہوتا ہے. حدیثوں میں ہے کہ دعا سے بڑھ کر کوئی چیز اللہ کے ہاں قابل اکرام نہیں ہے کہ ہمارے بندوں کی دعا ہے. دعا عبادت کا مغز ہے، دعا توحید کا مغز ہے. اس لیے اپنی دعا کی بھی قدر کرنی چاہیے اور مانگیں دعائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت میں بھی نبی ہیں، اپنی دعا میں بھی نبی ہیں. اپنی دعوت میں بھی نبی ہیں، ساری دنیا کو دعوت دی ہے اور ساری دنیا کو دعائیں سکھائی ہے. یہ مانگو، یہ مانگو، یہ مانگو، یہ مانگو. دعاؤں میں ہے، حدیثوں میں کہ اللہ سے اچانک کی خیر مانگو. اللہ سے اچانک کی خیر مانگو کہ اللہ اچانک مجھے خیر مل جائے. اور اچانک کی شر سے پناہ مانگو کہ اللہ مجھے اچانک کی کوئی شر نہ آوے. ایسی چیزیں سکھائیے، ایسی چیزیں سکھائیے. اس لیے اللہ تعالیٰ حضرات کو قبول فرماوے اور بھرپور مدد فرماوے. بہت خوش نصیب ہیں آپ حضرات. اللہ تعالیٰ نے موقع بھی دیا ہے، توفیق بھی دی ہے، ماشاءاللہ سوجھ بوجھ بھی عطا فرمائی ہے. بہت بڑی خیر ہے. اللہ تعالیٰ اس میں اور ترقی اور برکت عطا فرماوے. کیا نا مانگیں دعا اللہ تعالیٰ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ بیدک الخیر کلہ. اللہم الیک یرجع الامر کلہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد ویحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اجز عنا نبینا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ واجزی الانبیاء کلہم خیرا وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لي ولوالدي واغفر يا رب لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك وأقبل بقلوب جميع المسلمين إلى طاعتك. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا وإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم اهدنا إلى سواء السبيل. اللهم اهدنا إلى سواء السبيل. اللهم اهدنا إلى سواء السبيل. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنز منا صالح ما أتيتنا. اللهم لا تنز منا صالح ما أتيتنا. اللهم لا تنز منا صالح ما أتيتنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وعافنا واعف عنا. ربنا اللهم انصر من نصر دين محمد
صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم اللہم أید الاسلام وانصارہ اللہم أید الاسلام وانصارہ اللہم أید الاسلام وانصارہ وأذل الشرک وأشرارہ اللہم أذل الشرک وأشرارہ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم اللہم اکفناہم بما شئت اللہم اکفناہم بما شئت اللہم اکفناہم بما شئت ربنا لا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا غایت رغبتنا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتك من القوم الكافرین فاطر السماوات والارض انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا ندامہ ولا مفتونین اے اللہ ہماری مغفرت فرما اے اللہ ہماری مغفرت فرما ہم پوری امت تیرے دربار میں قصوروار ہیں اے مولا ہم تو تیرے دربار میں اقراری مجرم ہیں ہم اپنے جرموں کو معاف فرما دے اے مولا ہماری اور پوری امت کی پوری مغفرت فرما ہماری اور پوری امت کی پوری مغفرت فرما اے مولا ہماری اور پوری امت کی پوری مغفرت فرما ہر فرد امت کی مغفرت فرما ایک ایک فرد امت کو اپنے کام کے لیے قبول فرما ایک ایک امتی کو اپنی ذمہ داری پر قائم فرما اور موت تک اخلاص اور استخلاص کے ساتھ تیرے کام پر اے اللہ ہم سب کو ثابت قدم فرما ہر خیر سے مالا مال فرما ہر شر سے ہر فتنے سے ہر بلا بیماری سے ہماری اور پوری امت کی پوری حفاظت فرما بھرپور اعانت فرما بھرپور اعانت فرما اے مولا آسانیاں مقدر فرما دشواریوں سے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں ہم تیری آسانیوں کے عادی ہو چکے ہیں اے اللہ ہمارے ساتھ آسانی کا معاملہ فرما خیر کا معاملہ فرما اپنی تائید اور مدد شامل حال فرما پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما بیماروں کو صحت عطا فرما اے اللہ ہمارے ساتھیوں کو بیماری سے شفا عطا فرما اے اللہ امت کو بیماریوں سے نجات دے اس کرب عظیم سے امت کو نجات دے اے اللہ اس کرب عظیم سے امت کو نجات دے ہم کو ہمارے ساتھیوں کو اور کام کرنے والوں کو خصوصاً عام امت کو اس ابتلا سے نجات دے کر کشائش فرما دے خیر فرما دے عافیت کا معاملہ فرما دے ثبات قدمی عطا فرما دے جب تک زندگی باقی ہے تیرے حکم پر گزروا دے مرنے کا وقت آوے تو اے اللہ ایمان کامل پر خاتمہ نصیب فرما موت اور ما بعد موت ہمارے لیے برکت مقدر فرما موت کے بعد کی ہلاکتوں سے حفاظت فرما موت کے بعد آنے والی ابدی رحمتوں سے ہمیشہ کے لیے مالا مال فرما اے اللہ جن بھائیوں دوستوں نے دعاؤں کے لیے لکھا کہا ہے ان کی جائز مرادیں پوری فرما ان کی دشواریوں میں آسانی فرما ان کی بیماریوں میں شفا عطا فرما ان کی ہر جائز ضرورت کو برکت کے ساتھ پورا فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ہماری اور ہمارے کام کی حفاظت فرما ہماری اور ہمارے دین کی حفاظت فرما پورے عالم میں یا اللہ اپنی حفاظت سے اپنی مدد سے دین کو دین کے کاموں کو مؤید اور منصور فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون